برابر ہوگا اور مفید ہوگا۔ دوستو، چونکہ یہ پروگرام ایک ایسی مسجد میں ہو رہا ہے کہ جو مدرسہ خدیجہ گیسوی کے زیر اہتمام مسجد چل رہی ہے، اور تقریباً تمام لوگوں کی گفتگو دینی تعلیم، قرآن کی تلاوت اور تربیت وغیرہ کے تعلق سے ہوئی ہے، تو میں بھی اسی موضوع کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں۔ بلکہ ایک جملہ استعمال کیا تھا ہمارے عقیل بھائی نے کہ خاص طور پر اسلام علم و تعلیم کا مطلب ہے، تو میں اسی موضوع کو تھوڑا سا وسیع کر کے بھی اسلام، تعلیم اور مسلمان، اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دوستو، اسی مناسبت سے میں نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی۔ آپ حضرات کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے جس انداز سے قرآن کریم مرتب ہے، اس انداز سے قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے۔ اصل میں قرآن کریم کے سلسلے میں کتنی ہے، ایک ہے ترتیب نزول، ایک ہے ترتیب تلاوت۔ قرآن جس حساب سے نازل ہوا ہے اس حساب سے اللہ نے مرتب نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تدریجی طور پر، آپ کی رسالہ زندگی میں نازل ہوا ہے قرآن کریم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اشارے سے آپ نے قرآن کو مرتب کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو قرآن ہے وہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ جو آیات سب سے پہلے اتری ہیں انہیں اللہ کے رسول نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ علق میں رکھا ہے۔ تو سورہ علق کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آپ ایک بات کا اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے جبرائیل قرآن کی جو آیات لا رہے ہیں، ان آیات میں ذکر کس چیز کا ہے، ان آیات میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو بتا دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے کچھ زائد ہوئی، آپ غار حرا میں آیا جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں کچھ ملت ابراہیم کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک آپ کی بے چینی تھی، آپ کی اشتیاق تھا، اپنے قوم کی بگڑی ہوئی حالات کو دیکھ کر کے آپ سرگشتہ و حیران تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور یہ سورہ علق کی 5 آیات آپ پر نازل کی گئی۔ ایک بات میں اہل علم کے لیے بتا دوں کہ پیغمبر کو اپنی پیغمبری کا انتظار نہیں رہتا ہے۔ کسی بھی نبی کو اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا، اپنی پیغمبری کا انتظار نہیں رہتا ہے۔ پیغمبری جو ہے وہ EMP کا عہدہ نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، اور پھر پیسے کے لے اور پیسے کے اس کو کامیاب ہونے کا انتظار ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، پیغمبر کی ذہنی اور فکری تربیت اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر نزول وحی کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتظار نہیں تھا۔ کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رسالت و نبوت کے انتظار میں غار حرا میں جایا کرتے تھے، ایسی کوئی بات بالکل نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض مترجمین نے اس طرح کی شبہ پیدا کیا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، نہیں، قوم کے حالات کو دیکھ کر کے بے چینی کی آپ کے اندر، اس بے چینی کو ظاہر کرنے کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے، اور ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ سے دوڑ لگاتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقدیری نظام تھا کہ نزول وحی کے لیے آپ کا ذہن، آپ کا دماغ تیار ہو رہا تھا۔ تو بہرحال یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ سیرت نگاروں کی تحقیق کے مطابق ماہ رمضان کی 21ویں شب تھی کہ غار حرا میں جبرائیل آئے اور کہا کہ اقرا پڑھو۔
جبرائیل نے کہا کہ اقرا پڑھو، آپ نے کہا ما انا بقاری۔ یہ روایت جامع صحیح بخاری میں ہے، اور اس روایت کو روایت کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اصل میں جامع صحیح بخاری کا پہلا باب ہے باب بدیع الوحی یا باب بدوع الوحی، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ باب بدیع الوحی وہی کے آغاز کا باب ہے، باب بدوع الوحی وہی کے ظہور کا باب۔ بدوع معنی ظہور کے ہوتے ہیں اور بدوع کے معنی آغاز کے ہوتے ہیں۔ میں مدرس آدمی ہوں، اس لیے لہجہ میرا تدریس کا ہے، کیونکہ خطیب نہیں ہوں، تو اس لیے معذرت کے ساتھ انداز میرا تدریسی ہے اور گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ تو جامع صحیح بخاری کا پہلا باب ہے باب بدیع الوحی، اس میں وہ جو حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، جس کا تذکرہ ہمارے حضرت گرامی نے کیا ہے، یہ شیخ عطا الرحمن مدنی نے ایک لمبی بحث علمی کی امام بخاری نے باب بدیع الوحی کے بعد وہ حدیث کیوں ذکر کی ہے۔ لیکن ایک خلاصے کے طور پر بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے اخلاص نیت کی ترغیب دینے کے لیے انہوں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ اخلاص نیت دین کا، اور اخلاص نیت پر دین اور دین کے تمام کاموں کا دار مدار ہے۔ بہت بڑی نقطہ افرینی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہاں باب بدیع الوحی کہنے والا معلوم بالنیات۔ بہت سے لوگوں نے بخاری کے ابواب و تراجم پر نکتہ چینیاں کی ہیں، ان کو اپنے ذہن و دماغ کی نکتہ چینی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب تک جامع صحیح بخاری کے ابواب و تراجم کے تفقع، اس کے نکتوں کا دراسہ نہیں کر سکے ہیں۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک لمبا موضوع ہے کہ بخاری کی تراجم پر کن لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ تو بہرحال اخلاص نیت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو لمبی حدیث ہے کیسے وہی کا آغاز ہوا۔ یہ جو جبرائیل نے کہا تھا یہ اقرا پڑھو، آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ جبرائیل اللہ کے رسول سے کیا پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر جبرائیل شروع ہی میں ان آیات کو دہرا دیتے تو اللہ کے رسول کے لیے پڑھنا مشکل نہیں تھا۔ آپ کی پرورش بادیہ میں ہوئی ہے، آپ افصح العرب والعجم تھے، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت آپ پر ختم تھی قرآن کریم کی بات۔ اگر جبرائیل ان آیات کو پہلے ہی دہرا دیتے آپ معذرت نہیں کرتے کہ ما انا بقاری۔ اس کی ایک معقول وجہ ہے، اس کے تعلق سے بعض روایات ہیں فنی طور پر درست نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے سیاق و سباق کا تقاضا ہے کہ وہ بات درست ہو۔ یہ علامہ سعودی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، مجھے اس کے مطالعے کا بھی اتفاق ہوا ہے اور پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مشہور سیرت نگار ہیں علامہ ابن ہشام، ان کی کتاب کا نام ہے سیرت النبویہ۔ ان دونوں کتابوں میں ایک روایت ذکر کی گئی، روایت مرسل ہے۔ مرسل کسی کا حجت ہے کسی کا حجت نہیں ہے، ایک الگ علمی مسئلہ ہے۔ آناف کیا حجت ہے، مالکیہ حنابلہ شافعیہ کیا حجت نہیں ہے، اس بحث کو جانے دیجیے، اس لیے کہ خالص علماء کی محفل نہیں ہے اور نہ کوئی علمی سیمینار ہے۔ یہ روایت مرسل ہے، لیکن میں نے کہا کہ مرسل ہونے کے باوجود یہ جو واقعہ ہے واقعہ نزول وحی کا، اس کا تقاضا ہے کہ یہ ضرور پیش آیا ہوتا۔ تو اس میں روایت ذکر کی گئی ہے کہ جب جبرائیل آئے تو وکان فی یدی ورقۃ من دیباج فیہا مکتوب اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یعنی جبرائیل جب آئے غار حرا میں تو ان کے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا تھا، اس ریشم کے ٹکڑے میں یہ آیات لکھی ہوئی تھی، 5 آیات، اور اس کو دکھا کر کے کہہ رہے تھے کہ اقرا پڑھو، اے نبی پڑھو۔ اب آپ کا معذرت کرنا معقول ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید حروف پہچانتے تھے، اس لیے فارسی ادب میں آپ کو انہیں حرف آشنا کہا جاتا ہے۔ ایک مستقل مسئلہ ہے آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، راجح یہ ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ حروف پہچانتے تھے لیکن حروف کو جوڑ کر کے نہیں پڑھ سکتے تھے، یا مرکب جملے آپ کے سامنے ہوں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو بہرحال وہ ریشمی میں لکھا ہوا تھا پڑھو، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اب آپ کو معذرت کرنا معقول ہے نا۔ تو اس
کے بعد حضرت یہ تو ایسے ہی تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ مکتب میں آئے، پہلے دن آئے اور مولانا صاحب تختی میں لکھ کر کے کہے کہ بیٹے پڑھو. بچہ کیا کہے گا؟ میں نہیں پڑھا ہوا ہوں، میں تو حروف نہیں پہچانتا. بالکل یہی معاملہ تھا آپ کا. آپ نے کہا ماں میں بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو بہرحال 2-3 مرتبہ جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا، دبایا، تاکہ آپ کی قلبی صلاحیت، آپ کی قلبی قوت بیدار ہو جائے، آپ مکمل طور پر آمادہ ہو جائیں. طلبا نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ جبرائیل نے آپ کو دبایا کہ سزا دی تھی کیا؟ نہیں، میں نے سزا دی تھی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ بھائی جبرائیل کا ملکوتی سینہ، جبرائیل کا ملکوتی جسم، اللہ کے رسول کا بشری جسم مٹی سے بنا ہوا، تو جبرائیل چاہتے تھے کہ میں سینے سے لگا لوں، آپ کو دباؤں، تاکہ آپ کے سینے میں جو قلبی کیفیت ہے، جو دوسری قدرتیں ختم ہو جائیں اور ان آیات کو پڑھنے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہو. یہ بنیادی مقصد تھا. جب جبرائیل نے، بخاری میں آتا ہے کہ جبرائیل نے ان کلمات کو خود پڑھا تو راوی کے بیان فرجع بہا تو جب جبرائیل نے اس کو دہرایا تو آپ کو فوراً دہرا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ ان آیات کا نزول اس موقع پر ہوا ہے. کا تذکرہ نہیں، سیاست و تمدن کا تذکرہ نہیں. اگر تذکرہ ہے تو لکھائی پڑھائی کا تذکرہ ہے. اخیل صاحب نے صحیح بات کہی کہ اسلام لکھائی پڑھائی اور تعلیم کا مذہب ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ اللہ نے فرمایا جبرائیل کے ذریعے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے دلیل کے ساتھ کہی ہے. بھائی کہا گیا پڑھو اپنے رب کے نام سے، کیوں رب کے نام سے پڑھا جائے بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے جو خالق ہے وہ رب العالمین ہے، جو خالق ہے، ربی ہے، اسی کے نام سے پڑھا جائے گا. بدے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے. یہ جو جدید میڈیکل سائنس ہے، جدید میڈیکل سائنس میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے. جامع بخاری وغیرہ میں تذکرہ ہے. کہ ایک بات بس کر دوں کہ قرآن کریم اور حدیث میں حیاتیات بیالوجی کے تعلق سے جن مسائل جزیات کو چھیڑا گیا ہے، جدید میڈیکل سائنس نے اس میں کچھ اضافہ صرف کیا ہے. اس سے ایک قدم آگے نہیں نکل سکتی جدید میڈیکل سائنس. بلکہ اس موضوع پر میں علماء کو بتا دوں، ایک پاکستان کے مصنف ہے ڈاکٹر خالد غزنوی، پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں، یہ زندہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے؟ ڈاکٹر خالد غزنوی، انہوں نے کتاب لکھی تھی جدید طب نبوی اور جدید سائنس. یہ کتاب شاید نیٹ پر موجود ہے. طب نبوی اور جدید سائنس 2 جلدوں میں کتاب ہے. کتاب پڑھنے کے قابل ہے. بلکہ اس کتاب پر صدر ضیاء الحق نے صدر ایوب نور کو ایوارڈ بھی دیا تھا. بہت دلچسپ لاجواب کتاب ہے. میں کر رہا تھا کہ یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ماں کے رحم میں، بچے دانی میں منی کا قطرہ جاتا ہے تو 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. 40 دن تک علقہ یعنی وہ خون کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. 40 دن تک مضغہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے. تو 40 دن کتنا ہو گیا؟ 4 مہینے پورے ہو گئے نا. پھر 5ویں مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے. جامع بخاری میں آتا ہے 5ویں مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے. یہاں پر کسی ڈاکٹر کو اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ان جسموں میں روح تو ہوتی ہے. ایک بار میری حمد کا ایک شعر پڑھا گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے اعتراض کیا. وہ ایک شعر تھا کہ یہ قطرے بیجان کو دے کر کے حسین پہ کر، یہ قطرے بیجان کو دے کر کے حسین پہ کر، کیا خوب مصور نے تصویر بنائی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے اعتراض کیا کہ مولانا صاحب وہ قطرے بیجان تو نہیں ہے، آپ نے اس کو قطرے بیجان کیوں کہا ہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے صرف طب پڑھا ہے، آپ نے صرف جو ہے وہ جدید طب پڑھا ہے، آپ نے دنیات کا علم تو نہیں حاصل کیا ہے. آپ میں نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے، یہ اس قطرے میں جرثوماتی روح ہوتی ہے. ایک جرثومہ ہوتا ہے نا، اصل میں ماں کی منی کے قطرات میں بھی جرثومے ہوتے ہیں اور مرد کی منی کے قطرات میں بھی جرثومے ہوتے ہیں. ان دونوں جرثوموں کا ٹکراؤ ہوتا ہے.
بعض حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے، اور لڑکا ماں کی شکل میں کب ہوتا ہے، لڑکی باپ کی شکل کی کب ہوتی ہے۔ عقیدہ کے سارے اشارات حدیث میں موجود ہیں۔ تو میں نے جی تو میں اشارہ صرف کر رہا ہوں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اصل میں 4 مہینے تک جرثوماتی روح رہتی ہے، اس کے بعد جرثوماتی روح فنا ہو جاتی ہے، پھر 4 مہینے کے بعد انسانی روح ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے شہر میں اس نطفہ کو قطرے بیضا قرار دیا ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا کہ یہ ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 5ویں مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور آپ عورتوں سے کوئی آدمی پوچھے، اپنی بیوی سے پوچھے، 5 مہینے کے بعد پیٹ میں بچہ بھیگنے لگتا ہے۔ جی ایک تجربہ ہے اور یہ جانی ہوئی بات ہے۔ اس لیے ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، الصبت یصلی علیہ ویدعا لوالدیہ، سبت پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، والدین کے لیے دعا کی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو روایت نہیں مل سکی، اس لیے انہوں نے بعض صحابہ کرام کے آثار کی بنیاد پر ذکر کر دیا ہے کہ اگر بچہ آواز لگا کے پیدا ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں۔ امام بخاری موجود تھے، امام بخاری نے تمام صحیح حدیث کا احاطہ تو نہیں کیا ہے، بہت سی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بخاری میں ایسا ہے، کہ بخاری میں وہ ایسا اس لیے ہے کہ ان کو اسی طریقہ آثار مل گئے۔ تو میں کر رہا تھا کہ یہ دیکھیے کہ الذی خلق الانسان من علق، اور آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب معزز ہے، جس نے تعلیم کی قلم کے ذریعہ انسان کو سکھایا تو انسان نہیں جانتا تھا۔ دیکھیے ان آیات کا نزول پہلے ہوا ہے، ان آیات میں ریڈنگ پڑھائی کا ذکر ہے، ان آیات میں قرأت کے ساتھ ساتھ علم کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، اور بلکہ آپ جانتے ہیں قلم کیا ہے، قلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس وقت کمپیوٹر بھی قلم کی ایک شکل ہے۔ جی کیا ہو سکتا ہے کوئی زمانہ ہے کہ یہ سامنے والا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، آدمی کسی اور طرح سے لکھنے لگے؟ تو یہ سب قلم کی شکلیں ہیں نا۔ اہل نبی میں وہ نرگل سے قلم بناتے تھے، بعد میں فون پر کی ایجاد ہوئی، اور یہ اس کے بعد پھر یہ اب یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے آدمی کمپوزنگ کرتا ہے۔ یہ سب قلم کی شکلیں ہیں، اور یہ جتنی ایجادات ہو رہی ہیں یہ اسی کا کرشمہ ہے۔ اللہ انسان معلوم جانا، اللہ نے انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ساری ایجادات، ساری ٹیکنالوجی کی ترقیاں یہ اللہ انسان معلوم جانا کا کرشمہ ہے۔ قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹیکنالوجی، سائنس اپنی شکلیں بدلتی رہے اور معلوم نہیں کیا کیا ہو جائے۔ تو دیکھیے ان آیات میں کس کا تذکرہ ہے؟ قلم کا، قرأت کا، پڑھائی کا، تعلیم کا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام علم اور تعلیم کا مذہب ہے۔ ابھی میں ذکر کروں گا کچھ بعض حوالوں کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے۔ البتہ ایک گزارش کروں، ایک اچھا اشارہ کیا تھا حافظ الرحمان صاحب نے کہ یہ جو حدیث میں آتا طلب العلم، علم طلب کرو۔ میں تھوڑی بات بتا دوں اس میں، العلم میں جو اسلام ہے وہ گویا یہ استغراق کے لیے نہیں ہے، اس سے سارے علوم مراد ہیں، یا یہ علم سے مراد گویا علم کی ماہیت نہیں۔ علم کی ماہیت تو غیر مرئی چیز آپ کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو علم سے مراد یہ علم جو ہے علمی اصطلاح ہے، اہل خارجی کے لیے ہے، اہل دینی بھی نہیں ہے، اہل خارجی کے لیے جو علم اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے پیغمبر کو دے رہا ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کے بعد وہی العلم ہے۔ قرآن میں علم کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اطلبوا علما نہیں، اطلبوا العلم۔ تو یہاں جو ہے وہ دینی علم، دینی علم کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا علم، رسالت کا علم، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، لین دین، قبر کے مسائل، برزخ کے مسائل، جنت و جہنم کے مسائل، قیامت کے مسائل، جتنی چیزیں ہیں اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر مطلوب ہے دینی علم، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں علم الانسان ما لم یعلم کا جو
کر آیا ہے اس میں سارے علوم شامل ہیں جی، سائنس، ٹیکنالوجی، طب، بیالوجی، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اشارہ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ۔ تو اصل مطلوب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہی مطلوب ہے جس میں اللہ کا نام شامل ہو، اللہ کے نام کے ساتھ جو پڑھایا جائے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ دینی مدارس و مکاتب میں جب آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان بچوں کو اور بچیوں کو سب سے پہلا سبق جو پڑھایا جاتا ہے کیا؟ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کو کہنا مان۔ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کو کہنا مان، کتنا سیدھا سادہ سبق ہے جو ایک چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ الف سے انڈا، الف سے انار، بھائی الف سے انڈا کیا، الف سے انار کیا؟ یار انڈا کے خالق کے نام، انڈا جو انڈا کا خالق ہے، انار کا خالق ہے، میں اس کے نام سے پڑھائی شروع کروں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ دینی تعلیم کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف سے اللہ کو پہچان۔ دیکھیے آپ کے مدارس و مکاتب میں غار حرا کا سبق دہرایا جاتا ہے، معمولی تعلیم نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے اساتذہ اور مولویوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں بعض ذمہ داروں کے یہاں مولوی حضرات کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، نام نہیں لوں گا، میں اس علاقے میں رہ چکا ہوں۔ وہ ایک گاؤں میں ذمہ دار صاحب تھے، ان کے مکتب کے مدرس تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو آج میرا حلوہ آیا نہیں ہے، آپ ذرا بیلوں کو سانے چلا دیجیے گا۔ جی یہ سوچیے آپ، وہ مدرس جو آپ کے بچوں کو غار حرا کا سبق پڑھا رہا ہے، آپ اس کو حلوہ کا درجہ دے رہے ہیں، بڑی غلط بات ہے۔ ویسے احترام وغیرہ کے تعلق سے کافی باتیں آ رہی ہیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ یہ جو مطلوب تعلیم ہے وہ دینی تعلیم۔ میں اس سلسلے میں ایک اکبر آبادی کے جو شعر کر کے بات تھوڑی آگے بڑھاتا ہوں، بات مجھے ختم بھی کرنا ہے۔ دیکھیے وہ اکبر آبادی نے کہا تھا، بالکل اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس آیت میں تو کہا گیا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، اپنی حقیقت یاد کرو۔ میں کیا تھا؟ القا تھا، لطفہ تھا۔ اکبر آبادی نے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، یہ بات مگر بندے عاجز کے رہ یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہی غار حرا کی پہلی آیت کا پیغام ہے جب اکبر آبادی نے اپنے انداز میں ذکر کیا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا اسلام علم اور تعلیم کا دین ہے۔ میں ہلکے سے اشارات کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے اس سلسلے میں آپ تصور کریں کہ آپ بہت پیچھے ہوئیے، آدم علیہ السلام تک پہنچیے۔ آپ جانتے ہیں آدم اور بنو آدم کی فضیلت کیوں ہے؟ آدم بنو آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے۔ جی سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات، ان کے فوائد بتائے۔ میں اس ان کا ترجمہ صرف نام نہیں بتا رہا ہوں۔ عربی میں لفظ اسم بہت وسیع ہے، اردو میں نام کا معنی، انگلش میں نیم، اردو میں نام کے مقابلے میں لفظ اسم بہت وسیع لفظ ہے۔ بعد مفسرین نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اس معنی صرف نام میں نہیں، نام، خصوصیات، فوائد، نقصان، فائدہ سب اس میں شامل ہے۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ اور اس وجہ سے آدم مخصوصی ملائکہ ہو، فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ اور سلامی دو ان کو یا ان کو سجدہ کرو۔ اگر سجدہ ہی کرنا ترجمہ کر لیا جائے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں سجدہ کرنے کا حکم دے اس سجدہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا۔ تو ایک بات یہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی مثال اور ذکر کر دیتا ہوں میں۔ یہ سورہ اعراف میں یہ میں اتفاق سے حاصل نہیں ہوں، مائدہ آیت نمبر 14 میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کلب معلق علماء جانتے ہیں، لیکن کتا کتنا نجیس جانور ہے، اتنا نجیس ہے کہ اگر وہ برتن میں منہ ڈال دے تو آپ کو پتہ ہے اس کو کئی بار دھویا جاتا ہے،
7 بار دھویا جاتا ہے. ایک بار مٹی سے، جو مٹی سے ذکر کیا گیا ہے، میں تو رامدول میں پڑھ رہا تھا مشکل القصابی، علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بتایا تھا. فرانس یا جرمن میں ایک بڑے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کتوں کے جراثیم کو مارنے کی صلاحیت صرف مٹی میں ہوتی ہے. اور اس کو دیکھ کر تو مسلمان ہو گئے کہ یار مسلمانوں کو پیغمبر نے یہ کیا بات کہی تھی کہ کتوں کے کتا منہ میں ڈال دے تو 7 بار مٹی سے دھلو اور 7 بار پانی سے، 1 بار مٹی سے. نہیں، وہ پیغمبر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اتنا مزید جانور آپ کو پتا ہے، اگر آپ کتی کو سزا دیں، یہ سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے، آپ کتے کو سزا دیں، تعلیم دے دیں، اس کو معلم یا مکلف بنا دیں. اور یہ کتا کب ہوتا ہے معلم اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جاؤ کتا چلا جائے، آ جاؤ کتا آ جائے، تب قلب معلم ہو جائے. اگر آپ کا قلب معلم کسی شکار کو پکڑے مار ڈالے، اس کا کھانا حلال ہے. البتہ اگر وہ کتا کسی شکار کو پکڑے خود کھا لے تب اس کا کھانا حرام ہے، وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے. اسی طرح سے اگر قلب معلم کے ساتھ دوسرا اجنبی کتا بھی شریک ہوا ہے، یہ 2 کتوں نے شکار کیا ہے، مارا ہے، تب اس کا کھانا حرام ہے. کئی فقہی جزیات ہیں. آپ تصور کیجیے، یہ تعلیم کی برکت ہے نا. اتنے بڑے نجس کتے کو آپ نے تعلیم دے دی اور صاحب کو شکار کر کے آپ کے پاس حاضر کرتا ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں گے مثال ہوا کہ دار ارقم میں نئے ہونے والے مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے. دار ارقم، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو مدارس دنیا میں چل رہے ہیں، ہندوستان میں چل رہے ہیں، ان مدارس کا سلسلے نسب دار ارقم یا مدرسہ صفہ سے مل جاتا ہے. آپ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ میں پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، آپ نے مسجد بنایا، اور مسجد کے بغل میں ایک چبوترا آپ نے بنایا جس کو صفہ کہتے ہیں. اب تو خیر وہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا نا صفہ، مقام صفہ. تو بہرحال اس مدرسے صفہ میں کوئی سامان وامان نہیں تھا، تو لوگ ہوتے تھے 80، 50، 200، 300. آپ ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے. آپ نے اپنے گھر کی تعمیر بعد میں کی ہے، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، اور اس طرح سے آپ نے تعلیم کا مزاج پیدا کیا. اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں سن لیں، آپ نے عورتوں کو بھی حق دیا ہے. جامع بخاری کتاب العلم میں ایک مستقل باب ہے، باب حل یزال للنساء یوم علی حدۃ فی العلم. کیا علم و تعلیم کے لیے عورتوں کے لیے کوئی دن خاص کیا جا سکتا ہے؟ امام بخاری نے اس کی بہت سی روایات کی ہے کتاب العلم میں. تو آپ نے علم اور تعلیم کا ماحول پیدا کیا. یہ وجہ ہوئی کہ علم بڑھا، تعلیم بڑھی، لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن علم کی فضا بڑھی اس کو. اور اس کا فائدہ یہ ہوا، ایک اور مثال غزوہ بدر، علماء جانتے ہیں غزوہ بدر رمضان سن 2 میں پیش آیا ہے. غزوہ بدر کے میں جو قیدی آئے تھے اپنے لوگ تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ فدیہ دے کر کے لوگ چلے جائیں اپنے گھر، اور جن کو فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھائیں. آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ بدر کے قیدی جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، ان دشمنوں کے ذریعے آپ نے مدینہ کے بچوں کو تعلیم دلوائی. یہ تعلیم کی اہمیت ہے. اسی کا فائدہ ہوا کہ خلافت راشدہ میں، عہد بنو امیہ میں تو دینی علوم کی ترقی ہوئی ہے. عہد بنو امیہ میں محدثین، مفسرین، فقہاء، ادبا پیدا ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر خلافت عباسی آئی ہے. خلافت عباسی میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم، میڈیکل سائنس، طب و حکمت، اس کی بھی ترقی ہوئی ہے. بلکہ کچھ دنیا سے یہ المامون نے، مامون رشید نے کچھ دنیا سے یہ تمام کتابیں جو عبرانی زبان میں تھیں اور مغوائی دارالخلافہ میں اور اس کارنے میں ترجمہ کرا، دارالترجمہ قائم کیا تھا مامون نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عہد عباسی کا دور یہ علم و فن کی ترقی کا بڑا سنہری دور تھا.
اور اسی کے بعد تو اتنی ترقی ان کی ہوئی ہے کہ بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بغداد اور اندلس میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم تھیں، بڑے بڑے ادارے قائم تھے. یہ آج سے 250-300 سال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے لوگ یعنی آج جہاں آکسفورڈ ہے، ماسکو یونیورسٹی ہے، وہاں کے لوگ بغداد پڑھنے آتے تھے. جی وہاں کے لوگ اندلس پڑھنے آتے تھے. یہ کیفیت تھی. بلکہ علامہ حالی نے اس لیے کہا تھا کہ باہر علم کی بات باہر دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے. تو علم اسلام جو کہ علم کا تعلیم کا مذہب ہے، اس لیے علم نے بڑی ترقی کی، تعلیم نے بڑی ترقی کی. اور ایک مثال ذکر کر کے میں تھوڑی سی بات ذکر کر دوں اور وقت بالکل ہو رہا ہے. دیکھیے یہ عہد عباسی میں گھڑی بنی تھی. عقیل صاحب میں آپ سے ذکر کروں، وہ گھڑی میں نے دیکھی ہے. یہ حیدرآباد سالار کے میوزیم میں وہ گھڑی ہے. وہ گھڑی اب تک چل رہی ہے. اچھا جی، کیا آپ بتا سکتے ہیں چائنا یا امریکہ یا فرانس جرمن نے ایسا کوئی سامان تیار کیا ہو جو 100 سال چلے، 1000 سال چلے؟ وہ گھڑی میں نے دیکھی ہے. بلکہ آپ کو کلک کریں گے جب موبائل تو وہ گھڑی آئے گی. اس میں سالار جنگ میوزیم، یہ 3 منزلہ میوزیم ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے خط اعظم گھڑی ہے اور بغل میں ایک کانسے کا آدمی فٹ ہے. جیسے 1 بجا دروازہ کھلا، کانسے کا آدمی آتا ہے، 1 بجا کے چلا جاتا ہے. اب تک وہ تھکا ہوا نہیں ہے، اس کی ریپیئرنگ ہوئی ہے، سروسنگ اس کی ہوئی ہے، لیکن ایک وہ آدمی تھکا نہیں ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پیشاب کرتا ہے. کانسے کا آدمی ہے. 2 بجے میں اتفاق سے پہنچا تھا، 1:30 بج رہے تھے. اب مجھے انتظار کرنا تھا 2 بجے کا. 2 بجے دروازہ کھلا، بالکل 1 منٹ کی تقدیم تاخیر نہیں. دروازہ کھلا، اس نے 2 بار بجایا، اندر چلا. یہ عہد عباسی کی گھڑی ہے جدید دور کی ٹیکنالوجی. ویسے ایک کتاب میں آپ کو بتا دوں، یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں گیا تھا سائنسی ورکشاپ میں. ایک ڈاکٹر، آپ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں؟ جی. ایک ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب، اور ایک ہے نہیں پاکستان کے دوسرے پروفیسر اسرار صاحب، سائنس کے پروفیسر، اور ایک پروفیسر ذکی کرمانی. ان دونوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے عہد اسلامی میں ٹیکنالوجی. بڑی ضخیم کتاب ہے عہد اسلامی میں ٹیکنالوجی. اس کو علماء کو پڑھنا چاہیے. تو خیر بات کر رہا تھا، اسلام علم اور تعلیم کا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس وقت مسلمانوں میں تعلیم زوال ہے، جس کا افسوس ہے. یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، اشارہ میں کر دیتا ہوں. یہ ایک سرکر کمیٹی ہوئی تھی انڈیا میں. سرکر کمیٹی رپورٹ جو تھی، اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے 4%. افسوسناک بات ہے. خیر بار گاؤں میں زیادہ ہے، آپ دیہاتوں میں چلے جائیے، بار دیہاتوں میں آپ کو 3-4 لوگ ملیں گے پڑے ہوئے. میری بچپن کی بات ہے، جب میں درگاہ 1-2 میں پڑھتا تھا، میرے گاؤں میں 2-3 لوگ پڑھے ہوئے تھے، لکھنا جانتے تھے. بمبئی سے خط آتا تھا، چلو فلاں بابو کے پاس خط پڑھوا لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، باپ جائیے گا. یہ کیفیت تھی. تو سرکر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان کتنے ہیں؟ 4% ہیں، اور عصری تعلیم حاصل کرنے والے 2% ہیں. اس لیے آپ تصور کیجیے، جن مسلمانوں کی تاریخ علمی تعلیمی تاریخ روشن ہے، وہ تعلیمی میدان میں اتنے پیچھے ہوں. تعلیم کے تعلق سے بہت سی باتیں کہیں دوران کہیں. جس ادارے میں بھی دینی ادارہ چل رہا ہے، وہ ادارہ آپ کے لیے امانت ہے. ضروری ہے کہ آپ ان تعلیمی ادارے کو ترقی دینے کی کوشش کریں. میں ہندوستانی علماء کی بات نظری طرف نظاری کی تعریف کروں گا کہ جب مغلیہ کا زوال ہوا، تو زوال مغلیہ کے بعد ہمارے علماء نے حکومت کے زوال کا ماتم نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں بڑے مدارس قائم کیے. اگر مدارس نہ ہو تو ہندوستان میں اسلام کا جنازہ نکل جاتا. یہ تعلیم تھوڑی سی غلط ہے، اس لیے کہ اسلام باقی رہے گا قیامت تک انشاءاللہ. لیکن دینی مدارس کا فیض ہے. آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ مسجد الکبریٰ، یہ اس علاقے کی امانت ہے. یہ جناب فخر الدین خان رحمہ اللہ، ان کے گھر کے لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا.
میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس وسائل و ذرائع نہیں تھے. ادارہ برائے نام یہ مرکز انقلاب آزاد سے اٹیچ ہے، لیکن برائے نام خانہ کھانے کے لیے وہاں سے کچھ نہیں ملا ہے. اس علاقے کی امانت ہے یہ مدرسہ کبریٰ، اور ماشاء اللہ ادارہ چلتا رہا، کیسا ہونا چاہیے نہیں چل پا رہا ہے. اب بھی آپ دیکھیے بعض بار تذکراؤں کی مشن ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو مسجد ہے عتیق صاحب جمعے کی مسجد بھر جاتی ہے، جگہ ملے گی، آگے جگہ ہے، اگر دو صف کی تعمیر کر دی جائے تو شاید نمازوں کی بھی گنجائش ہو جائے. بہت اچھے موقع پہ مسجد ہے. برابر سلامتی بھائی یا عتیق صاحب وغیرہ کوشش کریں، ہم بھی بازو سے دینے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے ساتھ بھی کہا نہیں. برابر مسجد اور یہ مدرسہ ایک امانت ہے، اس پر آپ حضرات دھیان دیں. اور یہ بات بہت اچھی کہی شیخ طارمان صاحب نے، متقدین اصل دیکھیے من عاملہ اس کو دیکھا، جو آدمی کام کرتا ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کام کرنے والوں کو نشانہ بنا کے بھرا نہیں چاہیے نا. جو آدمی کام نہیں کرے گا بھائی گرتے شہ سواری میں جانے جاتی وہ کیا کرے گا، گھٹوں کے بل چلے. جو آدمی کام کرے گا اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اس سے گھرانا نہیں چاہیے. باقی اور کوئی نصیحتیں مشورے شیخ طارمان صاحب عموماً اتفاق کرتے ہوئی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، آمین، اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرے. آمین. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا دے. آمین. ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کبریٰ کی جو مسائل و مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور کرے. افراد کو ہر طرح سے دانے علمی سکھلے اس کے وقت کی توفیق عطا فرمائے. اور ان چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یا دل مسلم کو زندہ تمنا دے، روح کو گرما دے، جو قلب کو ترپا دے. میں بالکل لالا ہوں اس فعل مشتاق کا تاثیر کا تعلیم ممتاز بتاتا ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.